آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کر رہے ہیں جو سچائی کی تلاش میں کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے اپنا گھر، آرام اور پہچان سب کچھ داؤ پر لگانے کی۔ جی، اور یہ کہانی ہے حضرت سلمان فارسی کی، جن کا اصل نام جیسا کہ ہمیں ذرائع بتاتے ہیں مابا تھا۔ اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، فارس کے ایک سردار کے بیٹے تھے، اصفہان سے۔ بالکل، اور ان کی پرورش بڑے ناز و نعام میں ہوئی تھی۔ ان کا کام تھا آتش کدے کی آگ کو روشن رکھنا، جو ایک بہت مقدس ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس آگ کو روشن رکھتے ہوئے بھی ان کے اندر ایک اور ہی آگ جل رہی تھی، سچائی کی جستجو کی۔ جی، اور یہی بے چینی اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ تو اس جستجو کا پہلا قدم کیا تھا؟ مطلب ایک آتش کدے کا رکھوالا ایک بالکل مختلف راستے پر کیسے چل پڑا؟ یہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقی واقعہ تھا۔ ایک دن والد نے انہیں کسی کام سے بھیجا اور راستے میں ایک گرجے پر نظر پڑی۔ اچھا۔ وہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ انہیں اتنا مختلف، اتنا پرسکون لگا کہ وہ بہت متاثر ہوئے۔ اور وہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا؟ وہیں اسی وقت انہوں نے فوراً ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور اسے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے ایک سردار کے بیٹے کا یوں مذہب بدل لینا، گھر میں تو طوفان آ گیا ہوگا۔ شدید ترین۔ جب انہوں نے گھر آ کر بتایا تو والد سخت غصے میں آئے اور سزا کے طور پر سزا؟ جی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں گھر میں قید کر دیا۔ لیکن ان کی لگن تو اس قید سے زیادہ مضبوط نکلی۔ بالکل، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ موقع پاتے ہی عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے اطلاع دیں۔ اور پھر وہ فرار ہو گئے؟ جی، کسی طرح بیڑیوں سے نجات حاصل کی اور اس قافلے کے ساتھ اپنے پہلے روحانی سفر پر نکل پڑے۔ تو شام پہنچ کر ان کی تلاش آسان ہو گئی ہوگی، انہیں اچھے استاد ملے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ یہاں کہانی ایک اور سبق سکھاتی ہے۔ سچ کی تلاش میں پہلا تجربہ ہی منفی تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ جس سب سے بڑے پادری کے پاس گئے وہ ایک ریاکار شخص نکلا۔ ظاہر میں بڑا زاہد، لیکن اصل میں لالچی تھا۔ یعنی لوگوں سے خیرات لے کر اپنے لیے جمع کرتا تھا۔ جی بالکل، یہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی مایوسی تھی۔ یہ تو ہمت توڑ دینے والی بات ہے۔ جس چیز کے لیے گھر چھوڑا، قید کاٹی، وہ پہلی ہی کوشش میں کھوکھلی نکلی۔ صحیح، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس پادری کے مرنے کے بعد جب ایک نیک شخص اس کی جگہ آیا تو وہ اس کے ساتھ لگن سے علم حاصل کرتے رہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا؟ جی، یہ کئی دہائیوں پر پھیلی جدوجہد ہے۔ وہ ایک استاد سے دوسرے استاد کے پاس جاتے رہے، موصل سے نصیبین اور پھر اموریہ تک۔ اور پھر اموریہ میں؟ وہاں ان کی تلاش ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچی؟ جی بالکل۔ ان کے آخری استاد نے اپنے انتقال سے پہلے ایک بہت بڑی پیشگوئی کی۔ کیا پیشگوئی تھی وہ؟ انہوں نے ماں باپ کو بتایا کہ اب دنیا میں کوئی اور سچا دین پر چلنے والا باقی نہیں، لیکن ایک آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ اور انہوں نے صرف پیشگوئی نہیں کی بلکہ کچھ نشانیاں بھی بتائیں۔ جی، اور وہ نشانیاں بہت ٹھوس اور قابل تصدیق تھیں۔ مثلاً؟ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں۔ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے، صدقہ اور ہدیے میں یہ فرق کیوں؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، صدقہ ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، اسے قبول نہ کرنا اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی ذاتی فائدے کے محتاج نہیں۔ اور ہدیہ؟ جبکہ ہدیہ محبت اور تعلق کی نشانی ہے، اسے قبول کرنا لوگوں سے محبت بھرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف نشانیاں نہیں تھیں، کردار کے اشارے تھے۔ ان نشانیوں کے ساتھ وہ ایک نئے سفر پر نکلے، لیکن یہ سفر تو پہلے سے بھی زیادہ کٹھن ثابت ہوا۔ بدقسمتی سے ہاں، وہ ایک عرب قافلے کے ساتھ اس شرط پر روانہ ہوئے کہ وہ اپنی بکریاں انہیں دے دیں گے، لیکن انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ جی، انہوں نے دھوکہ دیا اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ قسمت انہیں یثرب لے آئی، مدینہ کا پرانا نام۔ وہی کھجوروں والا شہر؟ وہی کھجوروں والا شہر۔ تو وہ اپنی زندگی کے سب سے تاریک دور میں اپنی منزل کے سب سے قریب تھے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان نشانیوں کو پرکھنا شروع کر دیا۔ پہلے صدقہ پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر ہدیہ دیا جو قبول کر لیا گیا، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اور آخر میں مہر نبوت۔ جی،
وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے دل کی بات جان لی اور اپنی چادر ہٹا دی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت دیکھی اور ان کا دل یقین سے بھر گیا۔ دہائیوں کا سفر مکمل ہوا۔ جی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مابھا کے بجائے سلمان کا نام دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک روحانی سفر کی کہانی نہیں، بلکہ انسانی عزم، استقامت اور سچائی کی اس لگن کی داستان ہے جو ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے۔ اور یہ کہانی آج کے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر واضح ٹھوس نشانیوں پر مبنی تھا۔ آج معلومات کے سیلاب میں جہاں ہر طرف جھوٹی خبریں اور نظریات ہیں، اگر کوئی شخص سچائی کی ایسی ہی تلاش پر نکلے تو وہ اپنی رہنمائی کے لیے کون سی نشانیاں یا معیار استعمال کرے گا؟ کردار، دیانت، منطق یا کچھ اور؟